سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. فی مقام آخر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحکیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ رب العزت جل شانہ کی پاکیزہ بارگاہ میں تعریف و توصیف کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ صلاۃ والسلام کے پیش کرنے کے بعد علماء ذی وقار اور آپ تمامی محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، خداوند قدوس جل شانہ نے اس مکرم اور معظم امت کی ایک بہت بڑی ذمہ داری لگا رکھی ہے، جس کے لیے مجھے اور آپ سب کو اس استفسار کی سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے اندر میری اور آپ سب کی عزت اور عظمت مضمر چھپی ہوئی ہے کہ ہم اپنے اصلی مقصد کو اور ضرورت کو پہچانیں کہ جو ہمارے ذمے ڈیوٹیاں عائد فرمائی گئی ہیں. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، فرمایا کہ تم ایک بہترین امت ہو اور تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو تاکہ تأمرون بالمعروف، تم سب کو نیکی کا درس دو، نیکی کی تلقین کرو، اچھائی بھلائی کی تاکید کرو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے لوگوں کو منع کرو. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہماری خصوصیت ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اس بات پہ ناز ہونا چاہیے کہ تمام امتوں میں سے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا گیا ہے. یہ اسی کی ذمہ داری ہے جو مجموعی طور پہ لگائی ہے. میں آپ سارے اپنے دور میں، زمانے میں، ہم جس منصب اور جس عہدے پر فائز ہوں، جو بھی ہمارا رینک ہو،
جتنی بڑی ہماری آواز ہو وہاں تک اس آواز کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ یہ منصب ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے اور یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، اور فرمایا کہ ہم نے اس امت کو نکالا ہی لوگوں کے لیے ہے۔ یہ قرآن مجید کی یہ مقام بڑا جامع مقام ہے اور اس کی آیتیں بڑی انمول ہیں کہ اسی امت کی ذمہ داری ہے، اور یہ بھی ہے کہ یہ یعنی ہر فرد دوسرے کو یہ درس دیتا پھرے، دوسروں کو کہے، اور فرمایا اس امت کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے نکالا ہے۔ یہ ان سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ نیکیوں کا درس دے اور برائیوں سے منع کریں۔ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہا، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے لے کے جب تک یہ سلسلہ چلتا رہا، رواں رہا، علماء اس ذمہ داری کو پورا کرتے رہے، اور ہر صاحب منصب جب تک یہ درس دیتا رہا، نیکیوں کے لیے لوگوں کو ابھارتا رہا، نیکی کا درس دیتا رہا، اچھائی بھلائی خوبی بہتری کے لیے جب تک لوگوں کو اٹھاتا رہا اور راغب کرتا رہا، تب تک امت سرخرو رہی اور حالات نہایت بہترین اور نتائج اور ثمرات اس کے بہت بہترین آتے رہے۔ لیکن جب سے اس پیغام کو ٹھنڈا کیا، سلو کیا، روکا، اس عہدے سے جب پھر حکمران پیچھے ہٹتے گئے، بڑے بڑے لوگ جن کی آوازوں کے اندر للکار تھی، اثر تھا، جب وہ لوگ خاموش ہوتے گئے تو تب سے ہم اس تنزلی کا شکار ہوتے چلے گئے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کا پیغام یعنی اس کا کلام، وہ برہان آج بھی ہم میں موجود ہے۔ جب اسے تلاوت کرتے ہیں تو وہ باتیں پھر سے تازہ ہو جاتی ہیں اور ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑتی ہیں اور بیدار کرتی ہیں، ہمیں وہ اٹھاتی ہیں کہ تم اپنے فرائض سے، ذمہ داریوں سے کیوں غافل ہو رہے ہو اور کیوں خاموش ہو رہے ہو؟ اٹھو نا، پھر سے عزم کرو، ارادہ کرو اور اٹھ کے زمانے کو دعوت پھر سے دو، لوگوں کو نیکی کے لیے دعوت دو اور برائیوں سے لوگوں کو منع کرو۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اس لیے مجھے آپ سب کو چاہیے آج کہ ہم خود اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ اور اپنی اصلاح کے بعد اپنے اس فرض کو ہم ضروری جانیں سمجھیں اور ہم نکلیں جہاں اپنے ماحول میں آس پاس جہاں تک ہماری گرفت ہو، پکڑ ہو، جہاں برائی ہوتے ہوئے دیکھیں تو وہاں سے منع کریں اور لوگوں کو اچھائیوں بھلائیوں کی طرف لوگوں کو رغبت دلائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے آج۔ یاد رکھیے کہ اگر اس سے جو آیا مبارکہ کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں،
جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اگر اس کے مفہوم سے ہم غافل ہو گئے تو سمجھو کہ ہم نے اپنے فرائض کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا ہے، اور اس کا جواب ہم نے کل قیامت والے دن دینا ہے، اس کا جواب ہم نے دینا ہے۔ اور اس کے نقصانات پتہ ہے کیا ہیں؟ اگر ہم نے اس وقت اگر ہم نے نیکی کی طرف لوگوں کو نہ ابھارا، برائیوں سے منع نہ کیا، تو اس کے ثمرات، اس کے نتائج، اس کا اثر ہماری اپنی ذاتوں سمیت ہمارے اولادوں پہ اور ہماری آنے والی نسلوں پہ پڑے گا، جس کی وجہ سے یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور انہیں بھی، ہمیں بھی اور انہیں بھی ہلاکتوں کا سامان اٹھانا پڑے گا۔ لہذا غافل نہ ہوں، سست نہ ہوں، آنکھیں بند نہ کریں، ہمت کریں، اٹھیں، خود بھی اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، اپنے جرموں کی تلافی کریں۔ جہاں بھی کوئی زندگی میں، ہمارے اپنی زندگیوں میں، ہماری اپنی ذاتوں میں جہاں کوئی سکم ہے، کمی ہے، اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں نے پچھلی بار بھی عرض یہی کیا تھا، پچھلی بار بھی ہمارا موضوع اسی کے ساتھ تھا کہ جو اللہ جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فرمایا کہ ایمان والو تم جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو؟ یہی بات تھی، غرض یہی تھی، مفہوم یہی تھا کہ ہم جو نیکی کا درس دیں، کہیں، وہ درس سب سے پہلے ہمارے اپنے اوپر طاری ہونا چاہیے کہ ہم ان برائیوں سے، ان گناہوں سے، خطاؤں سے ہم خود اپنے آپ کو پاکیزہ کریں اور پھر دوسروں سے کہیں۔ اور یہ بات اللہ جل شانہ کو اتنی سخت کہ جو بندہ کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، یہ اللہ جل شانہ کو اتنی ناپسندیدہ ہے۔ فرمایا وَقَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ، فرمایا سب سے زیادہ ناپسندیدہ، بری، بھیڑی، کراہت والی، گندی بات یہ ہے کہ جو تم لوگوں کو کہو وہ تم کرو نہ، یہ سب سے بری بات ہے۔ تو ہم جو کہہ رہے ہوں اس حال میں کہہ رہے ہوں کہ ہمارا دامن صاف ہونا چاہیے، پھر دوسروں کو دعوت دیں۔ تو آج بھی یہی ہمارا آج کا عنوان، میری معروضات، گزارشات آپ کے سامنے آج قرآن و سنت کی روشنی میں یہی ہے کہ ہم ایز اے امت، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نیکی کا درس دیں اور برائیوں سے لوگوں کو منع کریں۔ ہمارے آس پاس ماحول میں کیا برائیاں نہیں ہو رہی؟ کتنی ہماری اس وقت معاشرتی برائیاں ہیں، لیکن ہم دیکھ کے ہم نظریں چرا لیتے ہیں، دیکھ کے چپ کر جاتے ہیں، اور یہی اتنی بات کہتے کہ بس یہ نہ آپ کا معاملہ ہے، دفع کرو، چھڈو پرا۔ جب ہم یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں تو اس کا اثر ایک دن یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ، وہ غلطی، وہ ظلم، زیادتی چلتے 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 ایک دن ہمارے دروازے پہ آ جاتی ہے۔ ہمارے اگر ہمسائیگی میں، پڑوس میں، پنڈ میں، محلے میں، ہمارے حلقے میں جس غلطی کا ہمیں پتہ چل چکا ہے، جس ایسے گناہ اور ظلم کا پتہ چل چکا ہے، اگر ہم اس کا کلا کما نہیں کرتے تو یاد رکھیے اس کا اثر ایک دن وہ چلتے چلتے جتنا ہمارا بڑا منصب ہوگا اسی تیزی کے ساتھ، رفتار کے ساتھ، اور اتنی بڑی ہو کے ایک دن وہ تکلیف ہمارے گھر آئے گی۔ یہ باتیں بے سود نہیں ہیں، یہ یاد رکھیں ذرا۔ یہ بات میں اپنے کو پیٹ سے نہیں کر رہا، کسی اخبار رسالے کی بات نہیں کر رہا، یہ بات میں تمہیں اللہ جل شانہ کی کتاب مجید کی کر رہا ہوں، اور اس کی روشنی میں متعدد احادیث مبارکہ میرے ذہن میں ہے، میرے سامنے ہے، جس کو اگر بیان کرے نا تو احساس ہوگا میں کہ اب تک ہم نے کتنا کچھ چھوڑ دیا ہے۔
جو کرنا تھا، ہماری ذمہ داریاں تھیں، ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں برائی ہوتے ہوئے دیکھو اس کو ہاتھ سے روکو، اور فرمایا اگر اتنی دسترس نہ ہو، گرفت نہ ہو، اسے زبان سے منع کرے، اور فرمایا اگر اتنی بھی ہمت نہ ہو تو فرمایا اسے دل سے برا جانے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی روشنی میں اس کے تحت اس کا وہ حل یہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہاتھ سے روکنا یہ انہوں نے تقسیم کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ سے روکنا یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، کہ حکمران جو حاکم وقت ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ برائیوں کو روکے، ہاتھ سے، گردن سے پکڑے، وہ کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی انداز اپنائے، وہ ہاتھ سے روکے، گرفت کرے، ان کی ذمہ داری ہے۔ اور فرمایا زبان سے ذمہ داری، یہ فرمائی علماء کی ذمہ داری ہے۔ وہ اپنے جماعت میں، اپنے محافل میں، اپنے خطابات میں، جہاں بھی انہیں موقع ملے درس دینے لگے، وہ گلی میں، چوراہے میں، مسجد میں، بازار میں، جہاں بھی ان کے دروس میں، اسباق میں، یہ ان کی ذمہ داری کہ وہ برائی کو برائی کہیں، وہ بتائیں عوام کو کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، وہ اسے ڈکلیئر کریں، اسے اناؤنس کریں، انہیں بیان کریں، ان کی وضاحت کریں۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ وہ زبان سے انہیں برا کہیں، وہ زبان سے اس کی گرفت کریں۔ اور نمبر 3، دل سے برا جاننا، یہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ عامت الناس کی ذمہ داری ہے، عوام کی، کہ عوام جب برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو عوام اسے دل میں برا جانے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ برا ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ اب یہی باتیں ابھی نے اگر دوسری طرف سے آپ دیکھیں تو ہم اس وقت ذرا غور کریں کہ کیا اس وقت زمانے کے اندر جتنے جرائم، کرائم، ممنوعات، جتنی غلط کاریاں ہیں، وہ کانٹے سے لے کے بڑی آخر تک آپ چلے جائیں، ظلم زیادتیوں تک چلے جائیں، تو آج جتنی حکمرانوں کی ذمہ داری تھی، آپ سمجھ رہے ہوں گے کیا آج وہ پوری کر رہے ہیں؟ وہ نہیں کر رہے۔ جتنی انہیں گرفت کرنی چاہیے تھی وہ اتنی گرفت نہیں کر رہے، وہ اپنے منصب کو بھول گئے، حالانکہ ان کی ذمہ داری ہے، جتنی انہیں گرفت کرنی چاہیے تھی نہیں کر رہے۔ نمبر 2، علماء، اکثریت علماء کی، اللہ ماشاءاللہ علماء الحمدللہ ہیں، علماء مساجد میں، مدارس میں، محافل میں وہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، لیکن ان میں بھی بعض ایسے علماء ہیں کہ جنہیں یہ کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے۔ اور ایک رنگ ان کا، جیسے آپ سارے اب واقف ہو چکے ہیں، ہمارے علاقے میں بھی اور بھی ملک کے طول و عرض میں بڑی بڑی محافلیں، بعض ایسے علماء بڑی بڑی بھاری فیسیں لے کے وہاں پہنچتے ہیں، ان کا ہزاروں کا، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، وہاں عمرہ کی ٹکٹس دی جاتی ہیں، کھانے کا بڑا کھلا انتظام ہوتا ہے، رش اور اجتماع بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن وہاں جو علماء کو، بعض علماء کو جو بیان کرنا چاہیے وہ وہاں نہیں کرتے، جس وجہ سے آج یہ تکلیف اور یہ مصیبت کا سما یہ کھلا ہوتا جا رہا ہے۔ ذرا علماء بھی، بعض علماء اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے۔ اور تیسرا، عوام، جو انہیں دل میں برا جاننا چاہیے، اس حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں، عوام اکثر ایسے مقامات ہیں کہ گناہوں کو اور غلط کاریوں کو دیکھ کے ان کے پیچھے تالیاں بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، جیسے اس کو دل میں بھی برا جاننا چاہیے، کراہت ہونا چاہیے، ناپسندیدگی کا اظہار ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں ہو رہا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم آئیں اور اپنی اس تکلیف کو دور کریں،
اور اپنے فرائض منصبی کو ادا کریں کہ نیکی کا درس دیں اور برائیوں سے لوگوں کو منع کریں، برائیوں سے منع کریں۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ امت کے اندر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جس کے اندر نیکی کا درس دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے کی نسبت مردار گدھے کو زیادہ پسند کیا جائے گا۔ اور آج وہ دیکھ لیں آپ ہو رہا ہے، آج اکثر آپ دیکھ لیں ذرا کہ جو نیکی کا درس دینے والا ہے، نیکی کے لیے کہنے والا ہے، فعال کرنے والا ہے، برائی سے روکنے والا ہے، وہ کہاں ہے آج؟ وہ ہمیں پسند ہی نہیں ذرا۔ اور اس کے مقابلے میں مردار آج ہمیں زیادہ عزیز ہے۔ یہ ہمارا حال ہے اکثریت کا۔ پرسوں ترسوں میڈیا پہ کلپ ایک اپلوڈ ہوا ہے، بادشاہی مسجد کو تالا لگا ہوا ہے چند دنوں سے تالا لگا ہوا ہے سموگ کی وجہ سے، کہ سموگ ہے، دھواں ہے تو یہ خراب کرتا ہے مسجد۔ اس فوٹوگرافر نے اس نے بڑی عکاسی کی ہے، اس نے بادشاہی مسجد کے ساتھ کھڑے ہو کے اس نے وہ ویڈیو بنائی ہے کہ بادشاہی مسجد بھی نظر آ رہی ہے، اور سامنے ایک ایسا ہوٹل ہے جو بہت سارے فلائٹ میں طے در طے ہے، اور اس کے اندر مرد و عورتوں کا ہجوم ہے، جہاں وہ کھانا بھی چل رہا ہے اور ساتھ ساؤنڈ بھی چل رہا ہے، گیت سنگیت بھی چل رہے ہیں، اور رقص و سرود کے وہ پروگرام بھی ہو رہا ہے۔ تو کتنی مصیبت ہے، مسجد کو بند کیا جا رہا ہے، ہوٹل کو آباد کیا جا رہا ہے۔ یہ امت کی یہ بڑی ذبح حالی ہے، یہ ستم ہے اس وقت۔ کلب آباد ہے، جم خانے آباد ہے، تھیٹر اور ڈرامے آباد ہیں، ان کے مقابلے میں مسجدیں آج مسجدیں برباد کی جا رہی ہیں۔ مسجدوں پہ کوئی پہرا نہیں، کوئی نظر نہیں، کوئی نگہداشت نہیں۔ آپ دیکھ لیں ذرا، اتنے سارے ہو گئے، ہمیں تو اب میری اتنی عمر ہو گئی ہے، آج تک سوائے نیکوکاروں کے، علماء کے، والدین کے علاوہ، کیا آپ اتنے سارے ساتھی ہیں، ذرا مجھے میری بات کا جواب دیں، اگر کوئی نماز نہ پڑھے، ایک دن کی 5 نمازیں، تو کیا مہینہ، سال، کتنی عمریں ہوگی؟ کسی حکمران نے پوچھا ہے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کبھی کسی نے سوال کیا ہے تم نماز پڑھتے ہو؟ ہر 5 سال کے بعد یہ آگے پیچھے الیکشن آتے ہیں، کتنے سیاستدان آتے ہیں ہمارے پاس، کیا کبھی کسی نے یہ تفریق کی ہے کہ تم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ کرتے ہو کہ نہیں؟ کیا تمہارے اندر کیا کیا خوبی ہے؟ کبھی کسی نے پوچھا ذرا؟ کیا کبھی کسی نے پوچھا ہے؟ بلکہ یہ معاملہ ہی الٹ ہے دونوں طرف سے۔ عوام بھی چاہتی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی مون چھوا لا کے حکومت کرے، عوام بھی یہ چاہتی ہے، یہ نعرہ میں نے کئی بار سنا ہے، عوام چاہتی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی بدمعاش حکومت کرے۔ وہ چاہتی ہے تکڑا کرنا چاہیے حکمران، اور جڑا مچھا ہوئے، جڑا تکڑا ہوئے، بدمعاش قسم کا حکمران ہوئے۔ یہ کہانی ہے، یہ حقیقت ہے۔ عوام چاہتی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی تکڑا ہے، اور حکمران بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے حلقے میں جو بدمعاش ہے، جو گنڈا ہے، جو کوئی خبیث ہے، جو کوئی کرمنل ہے، ہمیں وہ سپورٹر چاہیے۔ دونوں کی چوائس ہے، عوام کی بھی، حکمران کی بھی۔ اب آپ ساروں کے دل میں یہ باتیں ہیں، آپ ساروں کے دل میں باتیں ہیں، آپ جانتے ذرا، گو آپ اونچی بول کے آپ نہیں بتائیں گے، لیکن آپ کے دل میں یہ بات ساری ہے، یہ دونوں کی۔ تو جب تک ہماری جب تک یہ راز نیاز اور یہ چوائس ہماری رہے گی، تو اس کی جو سزا، جو خمیازہ آنا ہے، وہ ہم سارے بھگت رہے ہیں، وہ ہم دیکھ رہے ہیں، حالات سارے ہمارے سامنے۔ تو کبھی یعنی کسی حکمران نے، کسی آمر نے کبھی ہم سے نماز پوچھی نہیں، کیونکہ بیچارے نہ وہ خود آپ پڑھے، نہ وہ ہم سے پوچھے۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری، یہ بدقسمتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کا درس دو، برائیوں سے لوگوں کو منع کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر ظالم حکمران حکومت کریں گے۔
تمہارے اوپر ظالم حکمران حکومت کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، ہم اپنے آپ کو بدلیں، اور تبدیلی ادھر اوپر سے نہیں، تبدیلی نیچے سے آنی ہے۔ تبدیلی کے جتنے مرضی نعرے مار رہے ہیں اور امید رکھ لیں کہ تبدیلی آ جانی ہے، آ جانی ہے، آ جانی ہے، تبدیلی اس وقت تک نہیں آنی جب تک ہم نے اپنے آپ کو بدلنا نہیں ہے۔ ہم سارے جیسے یہاں آج مسجد کی حال میں بیٹھے سارے ہم عزم کریں، ہم یہ نیک ارادہ کریں کہ ہم نے خود بھی اپنی اصلاح کرنی ہے اور پھر لوگوں کو نیکی کا درس دینا ہے، برائیوں سے منع کرنا ہے۔ جب ایسا مواد تیار ہوگا تو انشاءاللہ پھر جا کے آگے تبدیلی آئے گی، پھر جا کے آگے تبدیلی آئے گی، ورنہ اس وقت تک تبدیلی نہیں آنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کیا، آپ سے پوچھا گیا، سرکار سے عرض کی کہ یا رسول اللہ سب سے افضل شہید کون ہے؟ سب سے افضل شہید کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی ظالم حکمران کے سامنے جس نے اس کی برائی کا تدارک کیا، اس نے تردید کی، جس نے ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بولا اور اس کی برائی کو روکا، اس نے اس کا اعتراض کیا، اس نے اس کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑا ہو گیا، اور سرکار فرماتے ہیں اسی کی پاداش میں پھر وہ بندہ مارا گیا۔ سرکار فرماتے ہیں وہ سب سے افضل شہید ہے جس نے ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بولا اور اس کے موقف کی تردید کی کہ یہ تو کہہ رہا ہے یہ غلط ہے، اور پھر اسی کی تردید میں پھر چلتے چلتے وہ مارا بھی گیا۔ جیسے آپ سنتے ہیں ذرا کہ جو فلانے حکمران نے، فلاں سیاستدان نے، انہوں نے چبا دیتے ہیں، فلانے اتنے بندے چبا دیتے ہیں، وہ فلانا اٹھے ایسی انہیں چبا دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر وہ بندہ حق کے لیے اٹھا ہے اور ان سیاستدانوں نے حق کی مخالفت کرتے ہوئے اسے اٹھا دیا ہے، تو یاد رکھیں وہ سب سے افضل شہید ہے، وہ سب سے افضل شہید ہے۔ اس لیے مجھے آپ سب کو اپنی اپنی جگہ پہ یہاں آج یہ سیکھنا ہے کہ ہم یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ہم نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، لوگوں کو نیکی کا درس دینا ہے اور برائیوں سے لوگوں کو منع کرنا ہے۔ آج ہم اس عہدے سے ہم غافل ہیں، حالانکہ یہ ہمارا یہ عہدہ ہے، یہ منصب ہمارا ہے کہ ہم نیکی کا درس دیں۔ ہم نیکی کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ نیکی کے لیے کہیں، دیکھ کے نظر چرا جانا اور نکل جانا یہ بہتر نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے کہ دیکھ لیں، برائی ہوتی ہوئی دیکھیں تو بس نکل جائیں، جی کوئی نہیں، یہ ہوندہ ہی رہتا ہے ذرا تو نکل جائیں ذرا، یہ سارے زمانے میں یہ ہو رہا ہے ذرا تو کیا ہے ذرا، یہ کون سا بڑا کام ہو گیا؟ بری بات ہے۔ یہ میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جو ہمارے ماحول میں اس وقت گردش کر رہی ہیں، اور اکثر آس پاس ہماری یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا، ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ہم نیک بنیں، اپنے آپ کو نیکوکار بنائیں، ہمارا اندر بھی نیک ہو اور ہمارا باہر بھی نیک ہو، شکلوں سے بھی صوفی بنیں، شکلیں بھی صوفیوں والی بنے، کیوں نہیں ایسا ہوگا؟ اپنی شکلوں کو بھی صوفی بنائیں، اپنے باطن کو بھی صوفی بنائیں۔ جب یہ معاملہ بنے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہمارے اندر تبدیلی نہ آئے۔ یا ہم نے اپنے آپ کو، اپنے ظاہر کو درست کرنا شروع کرنا ہے تو اللہ کے فضل کرم سے ادھر سے کرم ہونا شروع ہو جانا ہے۔ یہ مالک کے فیصلے، وہ مہربانیاں کرتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا جب کوئی ہماری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے کئی راہوں کو کھول دیتے ہیں۔ کہ بندہ اپنے مالک کی طرف آتا ہے، محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے اور چاہتا ہے مولا، وہ عرض کرتا ہے بندہ مولا مجھے نیک بنا دے، مولا جو گناہ ہو گئے، خطائیں ہوگی، غلطی ہوگی، مولا اب بخش دے، مجھے ٹھیک کر دے۔ جب بندہ اس میں قدم رکھتا ہے اس میدان میں تو کرم تو اس وقت سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نکلیں اس میدان میں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ اللہ جل شانہ شکوہ فرما رہا ہے، اللہ جل شانہ نے خود شکوہ فرمایا ہم سے، فرمایا اتأمرون
اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کے لیے حکم دیتے ہو، لوگوں کو نیکی کا درس دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور تم اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، لوگوں کو نیکی کا درس دیتے ہو، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم میری کتاب کو پڑھ رہے ہو، میری کتاب تمہارے سامنے، میری کتاب کو پڑھ رہے ہو، میری کتاب کو تم روزانہ تلاوت کر رہے ہو، لیکن کام کیا ہے کہ لوگوں کو بنا کرتے ہو، خود نہیں سدھرتے، خود ٹھیک نہیں ہوتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے، کیا تمہارے اندر سمجھ نہیں ہے؟ دوسروں کو منع کرتے ہو، خود کیوں نہیں ہوتے؟ تو سب سے پہلے خود اپنے آپ کو ہم صحیح کریں اور پھر لوگوں کو یہ دعوت دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس، اور تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف، کہ لوگوں کو اچھائی کے کاموں کا درس دیں، حکم دیں، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے منع کریں۔ اللہ کریم مجھے آپ سب کو یہ سمجھ بوجھ نصیب فرمائے، ہمیں اللہ کریم نیک بنائے، اپنے نیکوکار بندوں کی صفوں میں شامل فرمائے، اور ہم سب کو یہ ذمہ داریاں سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔